کہ دسمبر شروع ہو گیا اور دسمبر کے مہینے میں ہمیں لاہور میں کافی ساری چیزیں ڈفرینٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ ایسا بارش ہونے سے پہلے ہوتا ہے. صحیح میں نے کہا مدیہ نقوی؟ بالکل جی. کہ سردی ہوتی ہے اور اس کے اندر عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے, ایک خنکی کچھ زیادہ ہوتی ہے اور پہلے فوگ آتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسموگ بھی اس کی ساتھی بن کے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن نہیں, اسموگ تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں پہلے سے آ جاتی ہے. اسموگ لاہور میں آ جاتی ہے اکتوبر سے, کیونکہ جب فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد, لاہور میں اور پنجاب کے وہ ایریاز جہاں پہ ایگریکلچر لینڈ بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ اسموگ کی شکایت ہوتی ہے. اور بھارت سے بھی جو لاہور میں ایگزیکٹلی دہلی سے بھی جو ہوتی ہے وہاں پہ سچویشن بھی سے ورسٹ ہوتی ہے. اسموگ کی سچویشن ابھی دہلی بھی دیکھ رہا ہے اور لاہور بھی اور فیصل آباد بھی جو ساتھ ملک اس کے علاقے ہیں وہ بھی اس کو فیس کریں. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ جیسے سردیاں آتی ہیں تو فوگ بھی بڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں پہچان پاتے کہ کیا یہ اسموگ ہے یا یہ فوگ ہے. ہاں, اسموگ میں پتہ چلنے لگ جاتا ہے جب آپ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور آپ کے گلے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے میں پرابلم ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ اسموگ کی ایک ڈفرینس ہے جو بتا سکتے ہیں. اور فوگ میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈ ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کی ویزیبلٹی اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور اس کے اندر کافی ایک دودیا سی چادر ہوتی ہے فوگ میں, اور اسموگ میں تھوڑا سا سیاہی مائل تھوڑا سا جو یہ جو ہم نے کلر بھی جو پہنا ہوا ہے نا تھوڑا اس ٹائپ کا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلر جو ہے یہ آپ کو اپنے گرد و نواح میں زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اٹ از ویری ڈپریسنگ جب اسموگ ہوتی ہے. اور پھر کیونکہ آپ کو سورج فوگ کو تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جی سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ تب ڈپریشن کے بھی آپ جو سچویشن کہہ رہے تھے کہ ویسی ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے بارش نہیں ہو رہی نا تو پھر اور ذرا سچویشن وہاں پہ اور خشک موسم ہو تو اس کے اندر بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اچھا جی, اس پہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حوالے سے حکم جو جاری کیا گیا تھا, جو ہم نے فرائیڈے کو بھی بتایا تھا کہ جو سکولز ہیں وہ اسموگ کی وجہ سے اب 3 دن وہاں پہ آپ نے چھٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ خواجہ رمضان مجید ہمیں مزید بتا رہے ہیں, تو بتائیے گا خواجہ صاحب. جی گڈ مارننگ. باغوں کے شہر لاہور میں اور صبح کے وقت کے موسم کی اگر بات کی جائے تو صبح سویرے دھند کا شدید راج ہے. دھند کی وجہ سے جو اہم شاہراہیں ہیں لاہور کی وہاں پر حد نگاہ 0 سے 200 میٹر تک رہ چکی ہے, اور اسی طرح سے موٹر وے کے تمام تر سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. M2 کو لاہور سے کوٹ محمد تک اور M3 کو لاہور سے ملتان تک اور اسی طرح سے لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. اور موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ یوزر متبادل راستہ جی ٹی روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. اور شہر لاہور کی اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں گزشتہ 3 ماہ سے دھند تو ابھی شروع ہوئی ہے لیکن گزشتہ 3 ماہ سے اسموگ کا راج ہے. اسموگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے. متعدد بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو چکی ہیں. سانس لینے میں دشواری, آنکھوں میں جلن اور اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اسپیشلی جو بائک یوزرز ہیں ان کے لیے شہر میں بائک چلانا بالکل مشکل ہو چکا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ برقرار رہے گا, اور دھند اور اسموگ اگر مل جاتا ہے تو شہریوں کے لیے مزید اذیت کا باعث ہوتا ہے. اور اسی لیے ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت کارروائیاں کریں ان کے خلاف. بالکل جی, یہاں تو ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت کارروائیاں کرے. ان ایگریکلچر جو اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ فصلیں جلائی جاتی ہیں, جو فصلوں کا جو اینڈ میں رہ جاتا ہے ریمیننگ جلائی جاتی ہیں, وہ نہ کریں تاکہ اسموگ نہ. لیکن جو فوگ ہو جاتی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کی جو پولیس ہے, جو پولیس کا محکمہ ہے, ٹریفک پولیس کا محکمہ ہے, انہوں نے بڑے زبردست قسم کے انیشیٹوز لیے ہیں. اور ہمیشہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ لاہور میں فوگ آتی ہے تو لاہور کی ٹریفک پولیس پہلے سے ہی احکامات بھی جاری کر دیتی ہے تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچ سکیں. اچھا جی, پریونٹیو میجرز لینا بہت ضروری ہے, تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سٹی ٹریفک پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد ملہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے مدیہ نے بھی تذکرہ کیا کہ بڑے جی اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سے متعلق, اور ظاہر ہے کہ ایڈوائزریز بھی جاری ہوتی ہیں, اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اس حوالے سے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں محکمہ جات تاکہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسانیاں پیدا کی جا سکیں. تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ تو ایک ویدر کا فینومینا ہے جو کہ سینٹرل پنجاب میں اور ایون پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں اس سیزن میں ہم سب کو فیس کرنا پڑتا ہے فاگ کی شکل میں, جس سے ویزیبلٹی جو ہے وہ کافی پور ہو جاتی ہے
اور روڈ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو ہی یہ ویدر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے کچھ پیٹ پوائنٹس ہیں, جیسے مین انٹرنس ہے, جو مین انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے, وہاں پہ ہم ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. جو روڈز لنک کرتی ہیں موٹر وے کے ساتھ, وہاں پہ ہم ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کرتے ہیں تاکہ روڈ یوزرز کو گائیڈ کیا جا سکے. باقی ہمارے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے, جس میں ہمارے ریڈیو ہے 88.6 ہے, ہماری سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, اور ہماری ویسے ٹیمز جو ہیں ڈفرینٹ شہر میں وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو انفارم کر رہی ہوتی ہے کہ کون سے روڈز اوپن ہیں اور کون سے روڈز اوپن نہیں ہیں ڈیو ٹو فاگز. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے ہم نے دیکھا بھی, کیونکہ میں خود لاہور سے بھی ہوں تو میں پتا ہے کہ جب یہ فاگ ہوتی ہے تو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا کہ جوہر ٹاؤن سے جو آگے کا علاقہ ہے جو زیادہ آباد نہیں ہے, وہاں پہ فاگ کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر کیمپس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی فاگ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. پھر کنٹونمنٹ کی سائڈ پہ اگر ہم چلے جائیں, کیونکہ وہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ بھی فاگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو کیا آپ نے پرٹیکولر اپنے ایریاز کو ایسے مارک اپ کیے ہوئے ہیں کہ جب فاگ جب بڑھنا شروع ہوگی تو کون کون سے ایریاز میں آپ کو جا کے پہلے اویئرنیس کیمپین چلانی ہے؟ کیونکہ جیسے ہم یلو لائٹس کی جو اسپیسیفکلی کیمپین چلائی جاتی ہے لاہور جو ٹریفک کی جانب سے, تو پھر آپ وہ بھی اس کو انیشیٹ کریں گے؟ جی, ٹوٹل ہم نے لاہور میں 12 پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, جن میں سے 7 پوائنٹ تو ایسے ہیں کہ جو کہ لاہور کے انٹری ایگزٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہاں پہ ہماری ٹیمز ہیں, اور باقی 5 پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے ود ان سٹی کام کرتے ہیں, جہاں پہ اسپیشل ٹیمز ڈپلائڈ ہیں جو کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیتی ہیں. ڈیفینیٹلی جو سٹی سے باہر کے ایریاز ہیں, تھوڑا سا اگر آؤٹ اسکرٹس کی بات کی جائے, جیسے کینٹ کا ایریا ہے, جیسے جوہر ٹاؤن سے اگر ہم آگے چلے جائیں اب تو بحریہ ٹاؤن تک, تو وہاں پہ جا کے ذرا دھند زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ود ان سٹی جو ہے وہ دھند کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ دھند کے اثرات تو اپنی جگہ ہیں, اور اس دھند کے موسم میں ایون یہ کہ ٹریفک پولیس کے لیے بھی آپریٹ کرنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہوگا. پلس ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بڑے خرابی کی طرف جاتے ہیں کہ لوگ قانون کی پابندیاں نہیں کرتے, لوگ شارٹ کٹس مارتے ہیں, لوگ ون وے پہ جانے کو پسند کرتے ہیں, اور ایسے میں حادثات کے امکانات اور خدشات بڑھ جاتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے کیا سوچا گیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس سیزن میں فاگ نیچرل آتی ہے, دوسرا پچھلے 6 سالوں سے یہ بھی ایک بڑا اسٹڈی طلب ایشو ہے کہ پچھلے 6 سالوں سے اسموک کا ایشو جو ہے اس میں ایڈ آن ہو جاتا ہے, جس سے اوور آل ویزیبلٹی بہت افیکٹ ہوتی ہے, اور ایون ود ان سٹی بھی ٹریول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پلس ہمارے جو روڈ یوزرز کی عادات ہیں کچھ, جس میں سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جب پور ویزیبلٹی میں لوگ ون وے کی وائیولیشن کرتے ہیں تو اس سے حادثات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی چیز کے تدارک کے لیے لاہور ٹریفک پولیس نے فرائیڈے سے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے کہ جو لوگ ون وے کی وائیولیشن کریں گے ان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 279 کے تحت FIR کا اندراج ہوگا, جس کی سزا 2 سال تک قید ہو سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو لائٹس جو کہ فاگ میں تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کی ویزیبلٹی بڑھانے میں, اس حوالے سے کیا کچھ کیا گیا؟ کیونکہ پہلے ہمیشہ سے لاہور جو سٹی ٹریفک ہے اس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو یلو لائٹس ہیں وہ لگائیں, وہ بیسکلی ایک اسٹیکر لگتا ہے جو آپ کی گاڑی کی لائٹس کے اوپر لگ جاتا ہے, ہیڈ لائٹس پہ. بیسیکلی جی, جو یلو کلر ہوتا ہے وہ ویزیبلٹی انہینس کرتا ہے. اگر آپ سپورٹس میں بھی دیکھیں تو جو نائٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پلیئرز جو گلاسز یوز کرتے ہیں ان کے گلاسز کا کلر یلو ہوتا ہے. تو ہماری بھی تمام ڈرائیور صاحبان کو یہی ریکویسٹ ہے اور انہیں یہی اویئرنیس ہے کہ اگر انہوں نے فاگ کے دوران ٹریول کرنا ہے یا اسموک کے دوران ٹریول کرنا ہے تو اپنی گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کے اوپر یلو سٹیکر جو ہے یلو پیپر کا استعمال کریں. ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ پینیٹریٹو بھی ہو جاتا ہے نا, ورنہ ادروائز جو ہے وہ پھر ڈسپرس ہو جاتی ہے لائٹ. اچھا, بغیر فٹنس والی گاڑیوں کے معاملات بھی کچھ ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑا ایک کنسرننگ ہے, تو اس سلسلے میں کیا آپ لوگ کچھ ارینجمنٹس کر رہے ہیں, کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں ہمیں بڑی زیادہ ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. جب اس فینومینا کو اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو ہیوی وہیکلز ہیں جو کہ ایسا دھواں چھوڑتی ہیں جس سے فضا میں مزید آلودگی ہوتی ہے, اب وہ بہت زیادہ تعداد میں, روزانہ سمجھ لیں ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں آتی ہیں, جس میں وہ پورے لاہور کے لیے سامان لے کے آتی ہیں اور یہاں سے سامان لے کے جاتی ہیں, جس میں نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء ہیں بلکہ باقی تمام ضروریات زندگی بھی شامل ہیں. اگر ان کو 100% ہم بلاک کر دیں تو اس سے ایک اوور آل جو اکانومی کا سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو صحت کے لیے بھی اتنا مسالے مرچ مسالے لے کر آ رہے ہوتے, اتنا دھواں بھی لے کر آ رہے ہوتے, تو سر وہ بھی نہیں, بڑا اور وہ کاؤنٹ دھواں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ وہ دھواں ہوا میں معلق بھی ہوگا بیکاز آف دی ڈینس پارٹیکلز. بالکل جی, بالکل, اور زیادہ نقصان دہ ہوگا. بہت شکریہ جی. جی بالکل جی, ہمیں ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے کہ ہیوی وہیکلز نہ اندر آ سکے. اچھا جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد ملہی صاحب سٹی ٹریفک آفیسر لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے. مدیہ, میں جب اسی اسنا میں آپ بات کر رہے تھے تو میں اس وقت درمیان میں I was speechless, I was shocked
کیونکہ میں نے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے کی ویب سائٹ کھولی تو میرے بھائیوں بہنوں ساتھیوں دوستوں بزرگوں بچوں یہ سن لیں کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہے 420 420 کا مقصد یہ ہوا کہ 50 سے 100 تک 1 سے 50 تک ٹھیک ہوتا ہے 50 سے 100 تک بھی کسی حد تک قابل برداشت ہوتا ہے اور 100 سے 150 تک جن لوگوں کے پھیپھڑے سینسیٹیو ہیں ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں 150 سے اوپر تباہی 420 ہے تو سوچے کیا ہوگا اور کراچی کی مثال لے لیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 262 اچھا پشاور کا آپ نے کیوں نہیں یہاں پہ مینشن کیا پہلے پشاور کراچی لاہور آپ کا شہر جی جی بالکل دوسرے نمبر پہ لیکن اس وقت پشاور جناب جو ہے وہ از آن دا ٹاپ پشاور 433 لاہور 420 فیڈرل کیپٹل اسلام آباد 186 پھر پنڈی میں 180 سیالکوٹ میں 155 اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ایبٹ آباد ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر قابل برداشت ہے ایئر کوالٹی انڈیکس دس از ویری کنسرننگ بھائی دس از ویری کنسرننگ سب کے لیے میری طرف سے تھوڑی سی گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ بھائی آپ ماسک پہنیں گھر سے نکلنے سے اضافی گریز کریں ایون شہر قائد کراچی میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور سرجیکل ماسک تو آپ ویسے ہی پہنیں ماسک آپ پہنیں گے تو بہت سی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے ورنہ پھر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ 262 یا لاہور کے جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں 420 اور خیبر پختونخوا میں 433 دیٹ از ٹو مچ مطلب موسم بڑا 420 ہے یہ اسموگ کی سچویشن بڑی 420 ہے اسپیسیفکلی جب ہم لاہور کے والے سے بات کرتے ہیں تو لاہور میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو انسانی جان ہے اس انسانی صحت اسی کو خطرہ ہے بلکہ جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں